قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فإنه لا يفلح الظالمون. اس سے قبل کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مکمل طور پر غلبہ رکھنے والا ہے، کنٹرول رکھنے والا ہے، اور وہ حکیم خبیر ہے، حکمتوں والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید اور شرک سے متعلق مزید وضاحتوں کو بیان کیا اور کئی بنیادی مسائل انسان کو سمجھائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل کہہ دیجیے، ای شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ ایک انسان کے نظر میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ یعنی جب کبھی کسی مسئلے پر بات ہو تو گواہی کی، حجت کی، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے نبی ان کافروں سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے، اللہ رب العالمین شہید بینی و بینکم، اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کی ذات گواہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ایک صفت شہید ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ پھر آگے کیا کہا گیا؟ فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور علم والے لوگ انصاف کے ساتھ اس بات پر قائم ہیں، اس بات پر کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ رب العالمین گواہی پیش کر رہا ہے اس بات کی کہ میرے نبی نے میری وحدانیت پر جو کچھ کہا، سچ کہا، صحیح کہا، اسے نے نبوت کا جو دعویٰ کیا سچ کہا، میں نے ہی اسے نبی اور رسول بنا کر کے دنیا والوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا گواہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا گواہی ہے؟ کیا اللہ کے رسول ہیں؟
اللہ کی گواہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ آپ اس بات میں سچے ہیں، اس کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی گواہی ہے کہ میں نے جو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے، میں نے جو کہا سچ کہا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے گواہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت قرآن کے اللہ کی جانب ہونے سے یہ ساری چیزیں پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ ساری چیزیں صحیح اور درست ہیں۔ پھر کہتے ہیں وہ اوحی الیہ، اللہ تعالیٰ نے میری جانب وحی کی کیا؟ ھذا القرآن، یہ قرآن کس لیے وحی کی؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم لوگوں کو ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچتا رہے گا۔ یہ قرآن جس انسان تک قیامت کی صبح تک جس کو بھی قرآن ملتا رہے گا اس کو ڈراؤں۔ اس کو کیسے ڈراؤں؟ ہے نا، جو سامنے ہے اس کو تو ڈرا دیا، جو سامنے نہیں ہے اس کو کیسے ڈرائیں گے؟ تو نبی کی تعلیمات، نبی کی حدیثیں، ان کی زندگی کے سارے واقعات دنیا والوں کے لیے محفوظ ہیں۔ جو بھی اس قرآن کو پڑھے گا، اس قرآن کے ذریعے نبی کی سیرت اسے ڈراتی رہے گی، کس بات سے؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو رب اور معبود نہ بناؤ۔ چنانچہ ایک اور گواہی کا کانسیپٹ یہاں بیان کیا گیا کہ دنیا میں انسان بہت طرح کی گواہی دیتا ہے۔ انسان گواہی دیتا ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن سب سے عظیم گواہی انسان کے حق میں کیا ہے؟ کلمہ توحید کی گواہی، ایک اللہ کے رب ہونے کی گواہی، یعنی انسان کا کلمے کا اقرار کرنا اس کائنات کے سب سے عظیم باتوں میں سے ایک ہے، بلکہ سب سے عظیم ہے، اس سے عظیم بات کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو یہ جو کلمہ شہادت ہے، گواہی کے کلمات ہیں، اقرار کے کلمات ہیں، یہ اس کائنات کے سبھی گواہیوں سے بڑی گواہی ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی انسان کو اگر اس دنیا میں وٹنس بنایا جاتا ہے، گواہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے عزت کی بات ہوتی ہے۔ کس طرح سے؟ تو بھائی ٹھیک ہے، تم نے کہا فلاں سے پوچھواؤ، تو اس کا مطلب فلاں آدمی اس کے نظر میں قابل اعتماد ہے، تب نہ اس کا وٹنس بن رہا ہے، گواہ بن رہا ہے، ورنہ چور چکوں کو کون وٹنس اور گواہ بناتا ہے؟ تو گواہی دینا ایک شان کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر گواہی دینی ہی ہے تو سب سے عظیم الشان گواہی کیا ہے؟ اس سچائی کی گواہی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے وحدانیت کی گواہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے کفار سے سوال کیا، کہا قل، کہا اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے لا اشہد، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں اس قسم کی گواہی نہیں دیتا، میں اس قسم کے باتوں کا اعلان اور اقرار نہیں کرتا۔ میری گواہی اللہ ایک ہے، تمہاری گواہی اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، لہذا تمہاری گواہی سچی اور درست نہیں ہے۔ سب سے سچی اور سب سے درست گواہی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ قل کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، یقیناً اللہ رب العالمین تنہا معبود ہے۔ اللہ
اکیلا رب ہے، اللہ رب العالمین اکیلا اللہ ہے، اللہ رب العالمین اکیلے عبادتوں کا مستحق ہے۔ انما ہوا الہ واحد، تین بار اللہ رب العالمین نے اس میں تاکید کا طریقہ اپنایا ہے۔ پہلے تو انما، عربی زبان میں ان لفظ تاکید کہلاتا ہے، پھر آیا ہے ہوا۔ ہوا اس کا معنی ہوتا ہے وہ ایک، وہ ایک، تو کہ انما ہوا یقیناً وہی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً وہی، الہ واحد، ایک معبود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انما ہوا الہ واحد کہہ کر ایک کلمے میں 3 مرتبہ تاکید استعمال کر کے یہ بتایا کہ کسی بھی صورت میں اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کے امکانات ہو ہی نہیں سکتے، اس کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور تم لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لیے جہاں ایک اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا اعلان واجب ہے، وہیں یہ بھی واجب ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ جتنوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے میرے نظر میں وہ معبود صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے سماج میں، ہمارے ہندوستان میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سبھی دھرموں کا سمان کرنا، یہ غلط ہے۔ سبھی مذہبوں کی تعظیم کرنا، یہ غلط ہے۔ سبھی مذہب کے مقدس مقامات کا احترام کرنا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سبھی دھرموں کا احترام کرتا ہوں، عمل اسلام پر کرتا ہوں، تو اس کے بات میں دوغلا پن ہے، دو الگ الگ چہرے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے اننی بریء مما تشرکون، تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں اسے باطل معبود سمجھتا ہوں، جھوٹا معبود سمجھتا ہوں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جانا میں اسے سراسر غلط اور ظلم تصور کرتا ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ اور اگر یہ کہا جائے میں سبھی دھرموں کا احترام کرتا ہوں، مطلب تمہارے عقیدے اپنی جگہ درست ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میرا بھی عقیدہ اپنی جگہ درست ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ اس بولیے کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے ممکن۔ ایک بہت بڑا کنٹروورسی ہوا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، کافی ہو گئے دن، سال یاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ NDTV میں برکھا دت کے پروگرام میں ذاکر نائک گیا تھا، یاد آ رہا ہے کچھ؟ ہاں، اس میں ایک عورت نے کہا کہ میں اچھی مسلمان ہوں لیکن اسلام پریکٹس نہیں کرتی ہوں۔ بہت کنٹروورسی ہوا تھا اس کو لے کے پوری دنیا میں۔ اب سوچئے کہ میں ایک اچھی مسلمان ہوں لیکن میں اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ممکن ہو سکتا ہے کہ اسلام پر عمل بھی نہ کرے اور وہ ایک بہترین مسلمان بھی ہو۔ بہترین مسلمان ہونے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے نا، کہ آدمی بہت بڑا وکیل ہے لیکن کبھی کیس لڑا ہی نہیں ہے، فلاں آدمی بہت زبردست باورچی ہے کبھی بریانی بنائی ہی نہیں ہے، فلاں آدمی بہت زبردست رننگ کرتا ہے کبھی میچ میں حصہ لیا ہی نہیں ہے۔ ویسی بات ہو گئی کہ میں بہت بہترین مسلمان ہوں لیکن
نہیں کرتی ہوں. جس طرح سے یہ جملہ سراسر غلط ہے کہ کوئی اسلام پر عمل کیے بغیر بہترین مسلمان ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ بات سراسر غلط ہے کہ معبودان باطلہ کے انکار کیے بغیر کوئی اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ معبودان باطلہ کا انکار کرو. تیسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. کیا کہا؟ جو معبودان باطلہ کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا. معبودان باطلہ کے انکار کیے بغیر کوئی بھی انسان اللہ تعالی کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا. اسی لیے کہا گیا لا الہ، پہلے نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ مولانا پازیٹیو باتیں ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ پازیٹیو باتیں ہونی چاہیے. کلمے کا اسٹارٹنگ نیگیٹو ہے. لا الہ کلمہ اسٹارٹ ہوا تھا نیگیٹو سینٹنس سے، پازیٹیو سینٹنس سے نہیں. نہیں ہے کوئی معبود، یہ پازیٹیو سینٹنس ہوا کہ نیگیٹو سینٹنس ہوا؟ نیگیٹو ہے نا. الا اللہ، سوائے اللہ کے. بھائی جب تک آپ دیگر معبودان باطلہ کا انکار نہیں کرتے آپ الا اللہ پر عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے یہ جو بیوقوفانہ احمقانہ بات ہے کہ یہ ہمیشہ پازیٹیو بات ہونی چاہیے، وہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ ہم کو سب کا احترام کرنا چاہیے. بھائی کوئی کہتا ہے کہ 1000 معبود ہیں، ہاں بھائی آپ کا احترام ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور وہ قوم کے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ انا براء مما تعبدون، میں تم سے اور تمہارے سبھی جھوٹے معبودوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں. برات کا اعلان. برات کے اعلان کے لیے 2-3 شرطیں ہیں، اس کو سن لیجیے. چھوٹی چھوٹی باتیں، پورا تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم شرک سے بری ہیں تو پھر آپ کو 3 بندر بننے ہیں، ہے نا؟ 3 بندر بننے ہیں. نہ شرکیہ باتیں سننی ہیں، نہ شرکیہ حرکتیں دیکھنی ہیں، نہ شرکیہ باتیں زبان سے ادا کرنی ہیں. اس کے بغیر آپ شرک سے بری نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم شرک سے بری ہیں، کوئی آپ کے پاس جو بیٹھ کر شرک بکی جا رہا ہے آپ سنے جا رہے ہوتے تو وہ بول رہا ہے میرا کیا؟ نہیں. آپ ادھر رکیں گے نہیں تو اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں گے، وہاں نہیں رہ سکتے ہیں آپ. اگر رہے تو آپ شرک سے برات کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، آپ سننے نہیں سن سکتے آپ. نمبر 2، نہ شرک دیکھنا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہندوؤں کی شادی میں جاتے ہیں. ہندو لوگ اگنی کنڈ کا چکر لگاتے ہیں کہ نہیں، شیو پوجا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وہ شرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. کیا ہے یہ؟ شرک دیکھنا. جہاں شرک سننا منع ہے وہی شرک دیکھنا بھی منع ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ نے دیکھا تو آپ شرک سے مکمل طور پر پاک و صاف نہیں ہیں. ویسے ہی جیسے آگ نہ صحیح دھواں آپ کے کپڑے کو بدبودار کر دیتی ہے، اسی طرح سے آپ شرک نہ کریں صحیح لیکن آپ شرک سے بری نہیں ہو پا رہے ہیں. اور تیسری چیز، شرکیہ کلمات کا اپنی زبان سے ادا کرنا. شرکیہ کلمات کا اپنے زبان سے ادا کرنا. یہ تینوں چیزیں شرک سے بری ہونے کے لیے بنیادی طور پر لازمی اور ضروری ہے.
اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں شرک سے بری ہونے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینے میں جشن کا ماحول تھا، لوگ خوشی منا رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان آئے ہیں۔ کتنی خوشی کا ماحول رہا ہوگا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں مدینہ میں۔ تو کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے خوشی سے گیت گا رہے تھے، جاریات کا لفظ آیا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، مشاعرے کے شاعرات نہیں۔ ہمارے یہاں مشاعرہ کلچر میں بڑے بڑے جو شاعرات ہوا کرتی ہیں نا، وہ جا کے جو شعر شاعری پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ادب کا محفل ہے، جا کے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں، ہے نا۔ چھوٹی بچیاں تھیں، بڑے بڑے مشاعرے کے شاعرات نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ اس میں سے ایک نے گیت گاتے ہوئے کہا کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں ہمیں بتا سکتا ہے، کل کی باتیں جانتا ہے۔ آج کے بریلوی ہوتے تو کہتے صحیح تو کہہ رہے ہیں، قبر کی باتیں بتا رہے ہیں، حشر کی باتیں بتا رہے ہیں، جہنم کی باتیں بتا رہے ہیں، فیوچر کے بارے میں بول رہے ہیں، تو بول ہی سکتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی فوراً روکا، رکو، سب چھوٹی بچیاں تھیں، سوچی چھوٹی بچی کا کیا پکڑا ہے، رکو، آئندہ یہ جملہ کبھی نہ کہنا کہ ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے، باقی جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے، یہ والا دوبارہ مت کہنا۔ یعنی اسلام میں شرک سے بچنے کے لیے شرک سننا، شرک بولنا اور شرک دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بغیر انسان شرک سے بری نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یہود نصارہ، تورات اور زبور، یہ دو کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ، تورات اور انجیل موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اللہ کی گواہی یہودیوں اور نصرانیوں کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ نے فرمایا یعرفونہم الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتابیں عطا کی، یعرفونہ، وہ اللہ کے نبی کے سچائی کو، ان کی رسالت کو، ان کی نبوت کو ویسے ہی جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح سے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ انسان اپنے بچوں کو کتنے طریقے سے پہچان سکتا ہے؟ کتنے طریقے سے پہچان سکتا ہے؟ اس کے شکل سے، ہے نا؟ ہر انسان اپنے بچے کو اس کی شکل سے پہچانتا ہے، اس کی آواز سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کی حرکتوں سے انسان اپنے بچے کو پہچان سکتا ہے۔ اور اگر انسان اندھیرے میں ہو اور اس کے بچے اس کے پاس آئیں تو چھو کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ اس کا کون سا بیٹا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بیٹی ہے، پہچان لے گا انسان، ہے نا؟ جتنے بھی طریقے ایک باپ کے اپنے بچے کو پہچاننے کے ہیں، ان سب طریقے سے یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو سابقہ کتابوں میں بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالتوں کو سابقہ کتابوں میں بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے اس کا ذکر بھی کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدین کے بارے میں بھی سابقہ کتابوں میں بیان کر دیا، ان کے چال ڈھال، ان کے عادات و اطوار، ان کے اخلاق و کردار، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے توریت میں، انجیل میں پہلے ہی بیان کر دیا۔ لہذا ایک
اوپر کچھ ڈر سا محسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ تو بیان کیا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا غار حرا میں، عجیب و غریب چیزیں میرے ساتھ کچھ دن سے ہو رہی تھی، یہاں تک یہ ہوا. اس کی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک دم پہلے ہی چیپٹر میں باب وغیرہ وغیرہ میں بیان کیا ہے. اور تفسیرت کے تقریباً چھوٹی کتابوں کو چھوڑ کر جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں، بلکہ چھوٹی میں بھی اختصاص ہے، اس کا ذکر موجود ہے. تو انہوں نے سارے واقعات سننے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنے اچھے اخلاق کے حامل ہیں کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کبھی برباد نہیں کرے گا. پھر لے کر کہاں گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. کون تھے؟ عیسائی تھے. عیسائی کتابوں کے پڑھے لکھے انسان تھے. واقعات سننے کے بعد ان کو پہچاننے میں دیری لگی، ٹائم لگا. ٹھیک ہے جاؤ 2 دن بعد سوچ کے بتاتا ہوں کیا پرابلم ہے، اس کا حل کیا ہوگا. نہیں، سنتے ہی فوراً کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کبھی دیگر نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا. پھر اتنی ہی بات نہیں کہی، پھر انہوں نے بھی فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کہا، یا لیتنی کنت جزعا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، مضبوط ہوتا، توانا ہوتا، میرے جسم میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہاری مدد کرتا. جب قوم کا یخرجک، تمہارے قوم کے لوگ تمہیں اس مکے سے باہر بھگائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا محبت، اتنی چاہت، اتنا لگاؤ، اتنا ادب، اتنا احترام پورے مکہ کے لوگ میری کرتے ہیں. مکہ میں ایک بھی آدمی نہیں جو مجھے گالی دے دے، ایک بھی آدمی نہیں جو مجھے برا بلا کرے، ایک بھی آدمی نہیں ہے جو میری سچائی پر شک و شبہ کرے، ایک بھی آدمی نہیں ہے جو میری ایمانداری پر سوچ سکے. پھر یہ لوگ کو سوچ کیوں نکالیں گے؟ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تعجب ہوا. یہی لوگ جنہوں نے گودوں نے کھلایا، یہی لوگ جو پال پوس کے بڑا کیے، یہی لوگ جنہوں نے محبتوں شفقتوں سے مجھ سے ملاقات کی، میرے ہر فیصلے کو تسلیم کیا، بڑی سی بڑی مشکل پیش آئی میرے پاس آئے، میں نے ان کے مسائل حل کر کے دیے، امانت کا سونا میرے گھر پر رکھا، بینک تو تھا نہیں، پیسے میرے گھر پر رکھے، اناج میرے گھر پر رکھا، مصیبتوں میں مجھے بلایا، کسی کو گواہ کی ضرورت پڑی تو مجھ کو کھڑا کیا کہ یہ گواہی دے دے تو ہم آپ مان کر کے تسلیم کرنے کو تیار ہیں. اب مخرجیہ، یہی لوگ مجھ کو بھگا دیتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ویسے ہی وہ نبی کو پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ میرا بڑا ہو کر بیٹا کیا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ کس راستے پر جا سکتا ہے. باپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بڑا بدماش ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرے گا، ہے نا. کیا ہوا باہر، کس نے کیا ہے، کون کرے گا، میرا ہی بیٹا کر سکتا ہے. اتنی شرارت تو وہی کرتا ہے نا. جس طرح آدمی جانتا ہے اس طرح سے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ کو بھی ہجرت کرنی ہوگی، آپ کو بھی گھر بار چھوڑنا ہوگا، آپ کو بھی گھر سے نکالا جائے گا. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے پہلی صورت کو پکڑ کر کے سمجھ گئے کہ اب زندگی بھر ان کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ویسے ہی نبی کے نبوت کو، رسالت کو، ان کی سچائی کو، ان کے نبی برحق ہونے کو سمجھتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. لیکن آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ لیکن جن کو تباہ ہونا ہے، اپنے آپ کو بربادی کے گھاٹیوں پر اتارنا ہے، اپنے نسل کو خسارے میں ڈالنا ہے، خود کو بربادی پر لے جا کر کے رکھنا ہے، جس نے ٹھان لیا کہ مجھے ہدایت کی نہیں دشمنی کی ضرورت ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اس سے اس
بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے بارے میں ایک بات کو بیان کیا. جس انسان کی فطرت میں ضد ہو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا. جس انسان کی فطرت میں ضد ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا. کمپیریزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, کیا کہا؟ اللہم اعز الاسلام بأحب العمرین. اے اللہ, دو عمر, ایک عمر بن خطاب, ایک عمرو بن ہشام, ان میں سے تجھے جو زیادہ پسند ہو اسے ہدایت دے اور مسلمانوں کو مضبوط کر, تقویت دے. اس لیے کہ مکے میں دو ہی آدمی تھے جن سے مکے کے لوگ ڈرتے تھے, گھبراتے تھے, بلکہ کہا جائے کہ کانپتے تھے. لفظ ان کے شان کے حساب سے صحیح نہیں ہے, لیکن تصوراتی طور پر اگر کہا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت, ڈر اور خوف مکہ والوں میں ایک ڈان کی طرح تھا. میں نے کہا نا کہ لفظ ان کے شان کے لیے نہیں ہے, لیکن ہیبت کی حالت یہ تھی, ہے نا. اور یہ کیوں ہے؟ ان کی ہمت اور ان کے جرأت کی وجہ سے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی وہ بہت اونچے خاندان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تھا وہ نہیں تھا. نسب کے اعتبار سے ابو لہب بہت آگے, لیکن اس سے کوئی ڈرتا ہوتا نہیں تھا. ڈرتے کس سے تھے؟ حضرت عمر اور ابو جہل سے. ان دو لوگوں سے لوگوں کو ڈر ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان دونوں میں جو بہتر ہو اسے ہدایت دے اور مسلمانوں کو مضبوطی عطا کرے. اب الگ الگ 3-4 واقعات, ان سب کو ملا کر کے یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو بیٹے تھے وہ پہلے مسلمان ہوئے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پہلے مسلمان ہوئے تھے, بلکہ عمر میں چھوٹے تھے, لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان بعد میں نصیب ہوئی. اگر ہم سیرت کو پڑھیں, غور سے پڑھیں, تو ہمیں معلوم ہوگا ظلم, زیادتی اور اسی طرح سے اکھڑپن, اسی طرح سے نہایت ہی زیادہ حق اور ناحق کو دیکھے بغیر ضدی پن, یہ ابو جہل میں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایسی بات نہ زمانہ جاہلیت میں ملتی ہے اور بعد میں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کے سامنے جب سماجی مسائل آتے تھے اور وہ کسی چیز کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ حق ہے, تو اپنی بات, اپنی رائے تبدیل کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے. اپنی بات, اپنی رائے تبدیل کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو جانے کے بعد فوراً تسلیم کرنے کی عادت تھی. تو جب انسان حق بات آنے کے بعد تسلیم کرنے کی عادت ڈال لے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے. لیکن جب انسان ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر قرآن سے شرک کی دلیلیں لے کے آتا ہے. دیکھو جی, قرآن میں کہا گیا ہے مزار کو چومو, قرآن میں کہا گیا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرو, قرآن میں کہا گیا ہے کہ ماتم کرو. انجینئر مرزا نے قرآن سے ماتم کی دلیل نکالی ہے, معلوم ہے نا. کہا کہ یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تو یعقوب علیہ السلام اتنا روئے ان کی آنکھ سفید ہو گئی. تو رونا ماتم کرنا ہے, لہذا کوئی آدمی اگر ماتم کرتا ہے شہادت حسین میں تو جائز ہے. لوگ ہے نا, ماتم کرنے کی دلیل اس نے قرآن سے نکالی. تو جب انسان ضدی ہوتا ہے, ادگرم ہوتا ہے, الذین خسروا انفسهم, جس نے ٹھان لیا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ برباد ہونا ہے کیا ہے, مجھے اس بات سے مطلب ہے کہ میں جو ہوں وہ ثابت کر کے دکھاؤں دنیا کے سامنے, بھلے جھوٹ بولنا پڑے, بھلے غلط راستے اختیار کرنا پڑے, بھلے دوسرے ایسے طریقے اختیار کرنا پڑے جو صحیح درست نہیں ہے. تب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے, اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے. جب انسان اپنے نفس کو ہلاک کرنے پر آتا ہے تو وہ پھر اللہ رب العالمین کے عذاب اور پکڑ کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کے عذاب اور پکڑ کی بھی پرواہ نہیں کرتا. آپ اگر ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جب ہندوستان میں کیا کہتے ہیں تحریک چلی اہل حدیثوں کی, تو تحریک
شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اس تحریک میں ایک جان سی آ گئی تھی، اور اس تحریک میں سب سے زیادہ جان پڑی تھی مولانا آزاد کے ابا کے نانا کی وجہ سے، مولانا آزاد کے ابا کے نانا کی وجہ سے۔ آپ بولیں گے یہ کون ہے؟ ان کا نام تھا منور الدین۔ منور الدین یہ شاہ اسماعیل شہید کے کلاس فرینڈ تھے، ایک ساتھ پڑھے تھے دونوں کانپور کے بعد، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ یہ تو کٹر وہابی ہو گئے تھے، نہیں اہل حدیث ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ابا کی، ان کے جو نانا تھے یہ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتے جلتے تھے جو مزار پرست وغیرہ ہیں۔ چنانچہ جب وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان لکھی تو کہتے ہیں نا کبھی کبھی ریئیکشن بھی اثر کر جاتا، ریئیکشن اثر کر، تو دنیا ہندوستان میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا کہ ایک شاہ اسماعیل شہید بھی ہیں جنہوں نے شیخ و بدعت کے خلاف تقویۃ الایمان نامی کتاب لکھی ہے۔ وہ منور الدین صاحب نے چیلنج کیا شاہ اسماعیل شہید کو، کہا کہ آؤ ہم سے مناظرہ کرو، ٹھیک ہے مناظرہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فضل خیر آبادی کے ابا مولانا خیر امام صاحب اور منور الدین یہ دونوں مذاہبیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے بیٹھے، اور شاہ اسماعیل شہید اپنے 2-3 ساتھیوں کو لے کر جامع مسجد میں، دلی کی جامع مسجد میں وہابیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے بیٹھے کہ ہم مزار پہ جانا حرام ہے۔ اب وہ ہر بات میں دلیل دیتے تھے کہ فلاں بزرگ ہے، یہ بولے قرآن سے دلیل دو۔ اچھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس سے کہ قرآن سے دلیل دو۔ وہ کرتے 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 وہ جا کے دم آ گئے۔ منور الدین صاحب مولانا آزاد کے ابا کے جو نانا تھے تنگ آ گئے، تو تم خود مزار پر جاتے تھے جب چھوٹے تھے اپنے ابا کے ساتھ، کہا قرآن سے دلیل دو۔ چارہ پریشان کی اس کی دلیل ہم قرآن سے کہاں لے کر گیا؟ تو بھائی اہل حدیث قرآن حدیث مانتا ہے، ہم بچپن میں ابا کے ساتھ مزار پر گئے تو ہر بات دیکھ ہی جواب تھا قرآن سے دلیل دو۔ بیچارے تنگ آ گئے، مارو آدمیوں کو، اس کے بعد مار پیٹ ہو کر کے مناظرہ ختم ہو گیا۔ وہ جو شور ہوا اخباروں میں چھپا تو پوری ہندوستان میں ایک زلزلہ آیا کہ جی کوئی ہے اسماعیل شہید نام کا۔ اللہ اکبر، جب یہ حج کرنے گئے تو یہ لوگ وہاں تک پیچھا کیے، 45 حدیثوں کو اریسٹ کروایا تھا وہاں پر سعودی میں، اور بعد میں تو مولانا آزاد کے ابا خود میاں نذیر حسین مودودی دہلوی کو اریسٹ کروا دیے تھے، اور پھر وہاں مناظرہ آ گئے۔ مولانا آزاد کے ابا ہندوستان واپس آ رہے تھے تب تک انہوں نے لکھ دیا کہ نذیر حسین مودودی دہلوی کے بارے میں یہ مولوی نذیر توبہ کر کے آج سے بریلوی کہتے قادری بن گیا ہے وہابی سے۔ وہ ہندوستان پہنچے تو دیکھے پہلے پھیلا ہوا ہے کہ یہ وہابیت سے توبہ کر